السلام علیکم میرے عزیزان محترم، دعا کرتا ہوں کہ سب دوست سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائی، آج میں آپ کے سامنے پریکٹیکل طریقہ اگر تشہد بھول جائے تو اس کی قضا کس طریقے کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کو نماز پڑھ کر یہ بچہ دکھائے گا اور سجدہ تشہد بھول جائے گا اور اس کے بعد تشہد کی قضا بجا رہے گا۔ یہ مکمل طریقہ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ جو شخص تشہد بھول جاتے ہیں وہ اسے دیکھ کر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ شخص اب 3 رکعت نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور ابھی یہ اپنی پہلی رکعت میں ہے، تو جیسے ہی یہ اپنی دوسری رکعت میں پہنچے گا تو یہ تشہد بھول جائے گا۔ جیسے یہ تشہد بھول جائے گا تو اس کے بعد یہ اس کی قضا انجام دے گا، تو آپ کو کر کے دکھائے گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے بھولے ہوئے تشہد کی قضا انجام دینی ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو پڑھنا ہے۔ میرے عزیزان محترم، یہ طریقہ اس لیے میں لے آیا ہوں کہ کافی حضرات پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو تشہد بھول جاتے ہیں ہم نے اسے کس طریقے کے ساتھ انجام دینا ہے، ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے مول صاحب۔ تو میں اسی لیے ان بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں اور جو حضرات میری ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی میں اپنا یہ طریقہ سمجھاؤں گا، ان کو بھی میں سمجھا رہا ہوں تاکہ دیکھ کر وہ یہ چیز جان لیں۔ تو دوستو، یہ دوسری رکعت میں پہنچ چکا ہے اور تشہد بھول کر یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس نے دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھا ہے، تو یہ اب قیام میں تیسری رکعت کے قیام میں پہنچ چکا ہے۔ تو جیسے ہی قیام میں پہنچا تو اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو یہ پھر بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ اپنا تشہد پڑھے گا۔ اگر قیام میں یعنی تیسری رکعت میں پہنچے تھے اور یاد آ گیا ہے تو بیٹھ جانا ہے اور اپنا تشہد کو پڑھنا ہے۔ تشہد کو پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسے یہ سورۃ الحمد پڑھی تھی، جتنی بھی پڑھی تھی ساری پڑھ لی تھی، تھوڑی پڑھ لی تھی، اس کو دوبارہ سے پھر پڑھے گا، اور جیسے بیٹھ گیا تھا اس کے بعد یہ اپنا تشہد پڑھے گا، اسے کیونکہ قیام میں یاد آ گیا ہے۔ اور جو پہلے سورت وہ پڑھ چکا تھا تیسری رکعت میں، پھر اس کو دوبارہ پڑھے گا۔ وہ پہلے والی جو سورت پڑھی تھی وہ اس کو ہم کافی نہیں سمجھیں گے کہ جہاں سے ہم نے روکی تھی وہیں سے شروع کرنا، نہیں بلکہ نہیں، جو پہلے پڑھی تھی وہ کافی نہیں ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ یعنی پوری سورت جو ہم نے تیسری رکعت میں اگر پوری پڑھ لی تھی تو اس کو دوبارہ پڑھیں گے، چاہے اللہ اکبر کے بعد بھی یاد آ جائے گا میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ تو اگر رکوع میں پہنچنے کے بعد انسان کو یاد آ جائے تو اس کے بعد واپس نہیں پلٹنا، بلکہ رکوع سے پہنچنے سے پہلے اگر ہمیں یاد آ گیا ہے تو ہم نے بیٹھ جانا ہے اور تشہد پڑھنا ہے۔ اب یہ بچہ رکوع میں پہنچ چکا ہے، اب اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا، تو اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر پیچھے ہٹے گا تو 1 رکعت میں 2 رکوع ہو جائیں گے، جس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد رہے کہ پیچھے ہٹ کر تشہد نہیں پڑھنا، بلکہ اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو پیچھے ہٹ کر ہم نے تشہد پڑھنا ہے۔ اگر رکوع میں پہنچ گیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر پیچھے ہٹ کر ہم تشہد پڑھیں گے تو پھر تیسری رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے اور پھر رکوع میں آئیں گے، تو تیسری رکعت میں 2 رکوع بن جائیں گے، گویا 1 رکعت میں 2 رکوع یعنی 2 رکن، تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا، جب ہم رکوع میں پہنچ گئے تو پیچھے نہیں ہٹنا، پھر پرواہ نہیں کرنی ہے۔ پھر نماز کے بعد اس کی جو تشہد بھولا تھا ہم اس تشہد کی قضا انجام دیں گے، جس سے ہماری نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے عزیزان محترم، اب رکوع میں پہنچا ہے بچہ تو اسے تشہد یاد آ گیا ہے، تو اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ اپنی تیسری رکعت مکمل کر رہے ہیں۔ یہ بچہ پیچھے نہیں ہٹا ہے، یہ اپنی تیسری رکعت میں ویسے ہی اس تیسری رکعت کو کمپلیٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کی تیسری رکعت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، یہ اب تیسری رکعت میں بیٹھ گیا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ فقہی مسائل آپ تک مسلسل آتے رہیں۔ تو یہ اب اپنی تیسری رکعت کو مکمل کر رہا ہے، تشہد پڑھے گا، تشہد کے بعد سلام پڑھے گا، اور سلام کے بعد پھر اپنے جو بھولا ہوا تشہد تھا اس کی قضا انجام دے گا۔ بھائی میرے، جن کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر کے کمنٹس کے ذریعے یا میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، اس کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے، کہ جہاں پر جس کو بچے کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اپنی اب تیسری رکعت کو مکمل کر رہے ہیں، اور تیسری رکعت جیسے ہی مکمل کریں گے اس کے بعد نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے،
کسی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جس حالت میں بیٹھے تھے نماز کی حالت میں، اب جس طریقے کے ساتھ یہ بچہ دیکھے گا اس طریقے کے ساتھ نہیں، جس طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں ہاں اس طرف بھی نہیں دیکھنا ہے، یا دوسری طرف جہاں اب ادھر اس طرف دیکھ رہے ہیں تو اس طرف بھی نہیں دیکھنا، یعنی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، نہ آگے دیکھنا ہے، نہ انگلیوں کے گٹکارے وغیرہ نکالنے ہیں، نہ کسی کو سلام کرنا، بلکہ اپنی نماز کی حالت جیسے ہی سلام پھیرا تھا اسی طریقے جیسے اب بچہ بیٹھ گیا ہے اسی طریقے کے ساتھ بیٹھا رہنا ہے، اور یہیں پر نیت کرنی ہے کہ میں جو تشہد بھولا تھا اس کی میں قضا انجام دے رہا ہوں۔ جس طریقے کے ساتھ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ بھی نہیں کرنا، بلکہ اپنی نماز کی حالت میں رہنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ اگر اللہ اکبر نہیں بھی کہتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جیسے نیت کر لی ہے کہ جو میں تشہد بھولا تھا اس کی میں قضا انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد وہ اپنا پورا تشہد پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس طریقے کے ساتھ یہ پورا اپنا تشہد پڑھے گا۔ تو جیسے یہ تشہد اپنا پورا کر لے گا تو اس کی جو ہے وہ قضا انجام پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ قضا انجام پوری کرنے کے بعد پھر کیونکہ سجدہ صاف دینا ہے، کیونکہ ہم تشہد بھول چکے ہیں، تو یہیں پر بیٹھے رہنا ہے، اور نہ ہی دائیں دیکھنا ہے نہ ہی بائیں دیکھنا، کسی طرف نہیں دیکھنا۔ قضا انجام دینے کے بعد پھر سجدہ صاف کی نیت کرے گا کہ میں جو سجدہ تشہد بھول گیا تھا اس کا میں سجدہ صاف پڑھ رہا ہوں یا سجدہ صاف انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً اس کے اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدہ صاف دے گا۔ سجدہ صاف کا طریقہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا، پہلے آپ کو میں نے بتا دیا ہے، تو اس کے بعد سجدہ صاف دے گا۔ تو یہ بچہ کیونکہ اس نے تشہد پڑھ لیا ہے، اس کے بعد یہ اپنا انجام دے گا سجدہ صاف۔ تو سجدہ صاحب کا طریقہ بھی وہی ہے، اس کے بعد جیسے ہی اس نے تشہد مکمل کیا، تشہد کی قضا اس نے انجام دے دی ہے، تو اس کے بعد یہ اپنا سجدہ صاحب انجام دے گا تاکہ اس کی نماز پوری ہو جائے، اور اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تشہد جو ہے وہ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ تو واجب چیز میں اگر انسان بھول جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے تو اب یہ بچہ اپنا سجدہ صاحب انجام دے رہا، غور سے دیکھنے گا۔ یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے اپنے 2 سجدے دیے ہیں۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سجدے میں ہم نے پڑھنا ہے، نیت کر لے گا، تو نیت کرنے کے بعد یہ اپنے سجدہ صاحب میں جائے گا، اور وہاں پر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر کسی کو یہ نہیں آتا تو کوئی بھی ذکر اگر کر لے تو بھی اس کا سجدہ صاحب ٹھیک ہو جائے۔ مثلا کہ وہ جو سجدے میں پڑھتا ہے، مثلا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی پڑھ دے تو اس کی نماز سجدہ صاحب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھتا تو کیا پڑھ لے؟ اس کی جگہ پر وہ پڑھ سکتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی ذکر اس کو آتا ہے وہ اس میں پڑھ دے، لیکن جو اکثر سجدہ صاحب کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ذکر وہ پڑھے گا تو اس کا سجدہ صاحب مکمل ہو جائے گا۔ 2 سجدے دینے ہوتے ہیں سجدہ صاحب میں، ایک سجدہ نہیں ہوتا۔ ایک سجدہ دینے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا اور دوبارہ سجدہ انجام دے گا، تو یہ دوسرے سجدے میں جا چکا ہے۔ تو دوسرا سجدہ انجام دینے کے بعد پھر تشہد اور سلام انجام دے گا، تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بھولے ہوئے تشہد کی قضا بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے اب 2 سجدے دے دیے ہیں، اب اس کے بعد تشہد اور سلام پڑھے گا، اور اس کے بعد اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رہے کہ اگر کوئی انسان تشہد بھول جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ مثلا نہ جاننے کی وجہ سے نماز توڑ کر پھر دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز نہیں توڑنی ہے، جہاں پر ہو وہیں سے آگے اپنی نماز جاری رکھیں۔ اگر قیام میں یاد آ گیا تیسری رکعت کے قیام میں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر پھر تشہد پڑھیں، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر آ جائیں۔ اگر لیکن قیام میں یاد نہیں آیا، تیسری رکعت کے رکوع میں یاد آیا ہے، تو پھر واپس نہیں پلٹنا، وہیں پر اپنی نماز مکمل کرے اور اس کے بعد تشہد کی قضا انجام دے، اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اگر 3 سجدے دے دی جائیں یا 2 سجدے دے دی جائیں اس نماز میں تو اس کا کیا حکم ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ میرے عزیزان محترم، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔
میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو، تمام مومنین و مومنات کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔